اس کے اعزاز میں سلطان کہتا ہے میری فوجی ارطغرل آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی مدد کریں گے، انشاءاللہ ہم ایک ساتھ محتاط جنگ لڑیں گے اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اور سارے سردار خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بادشاہ نے اب بات صحیح کہی ہے، اور سارے سلطان کے نعرے کرتے ہیں سلطان زندہ باد، سلطان زندہ باد۔ وہاں سے چل پڑتے ہیں سلطان۔ دوسری طرف کترینہ کا جسن میں خط لکھی تھی اب بادشاہ کو کہ میری پیٹ میں اصل اس کا بچہ ہے، میں چاہتی ہوں میں اپنے محروم باپ کا بدلہ لے سکوں اور میں اس قلعے کو سنبھال سکوں، اور اس پر میرا کہا بعد میں اس پہ مور لگاتی ہے اور کہتی ہے اوران میرے پیٹ میں تمہارا بچہ ہے، میں اس بدلہ لوں گی انشاءاللہ، اس بچے کو تمہارا پرمان چھوڑوں گی۔ دوسری طرف ویسلوس کی لاش کو لٹکایا ہوتا ہے، اتنی دیر میں سلطان اور ارطغرل آ جاتے ہیں، اور دوسری طرف ویسلوس کو لینے کے لیے کمانڈر جاتے ہیں، اور کمانڈر کہتے ہیں ارطغرل ہم ویسلوس کو لینے کے لیے آئے ہیں، اور ارطغرل کہتے ہیں آپ جیسے ہیں، آپ کا پورا حق ہے، اس کو لے جائیں۔ اور سلطان ارطغرل کی تعریف کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے یہ ساری ریاست آپ کے نام کی، اور پھر وہ قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ویسلوس کو کمانڈر لے کے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کمانڈر نکولس نے سارے کمانڈر کو ساتھ کھڑا کیا تھا اور کہہ رہے تھے کترینہ جو بھی کر رہی ہے یہ صحیح کر رہی ہے، یہ ترکوں کو ہم سے بہتر جانتی ہے، اس کے لیے اس کا یہ مفید ہے ہمارے لیے۔ اور کترینہ کہتے ہیں ہم ترکوں کو ایک ساتھ ہی لڑا دیں گے، آپس میں ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے، پر ہمارا ایک بھی سپاہی شہید نہیں ہوگا۔ دوسری طرف گئے قبیلے میں ارطغرل گھر پہنچ جاتا ہے اور حلیمہ کو گلے ملتا ہے اور اپنے بچے سے پیار کرتا ہے۔ اس کے بعد حکیم ارطغرل کو کہتا ہے کہ سلطان نے آپ کے لیے کام چھوڑا ہے، آپ کو بادشاہ کے ہاں جانا ہے، اور بادشاہ کو ہمارے میسج دینا ہے کہ ہم نے ویسل کو ختم کر دیا، اور تو کہتا ہے ہمارے لیے خوشخبری کی بات ہے، اور میں چلا جاتا ہوں، وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد حلیمہ ارطغرل کرتے ہیں تمہارے لیے دو خوشی ہیں، کہتا ہے ایک دوان کا بچہ ہوا اور دوسرا ویسلوس کو ختم کر دیا ہے۔ اور پھر اتنی دیر میں بمسی پہنچتا ہے حفصہ کے پاس، اور حفصہ کہتی ہے دیوان کا بچہ ہے، اور خوشی کے پاس ہمارے بمسی پاگل ہو جاتا ہے اور حفصہ کو اٹھاتا ہے، اور پھر خیمے سے چلا جاتا ہے، دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے، کہتا ہے مبارک ہو بھائی یہ دیوان کا بچہ ہوا، اور سارے خوش ہو جاتے ہیں، اور ترکو تو اٹھتا ہے اور اس کو گلے ملتا ہے اور کہتا ہے مبارک ہو بھائی مبارک ہو، اس طرح سب خوش ہو جاتے ہیں۔ ترگت کہتا ہے بمسی اب تمہاری باری ہے، اور بمسی کہتا ہے نہیں تم سب کی باری ہے، اب کچھ کرو، تم شادی کرو۔ دوسری طرف قلعے میں سب سوگ منا رہے تھے، اتنی میں ویسلوس کو لے آتے ہیں۔ پھر کمانڈر کہتا ہے ویسلوس نے ہمارے لیے ایک امانت چھوڑ دیا، ہم کو چاہیے اس کی پوری حفاظت کریں۔ اس کے بعد وہ نعرہ لگاتے ہیں اور ویسلوس کی لاش کو اٹھا کے قلعے سے باہر لے جاتے ہیں۔ دوسری طرف اسلان حلیار کی قبر میں آتی ہے اور کہتی ہے بھائی ہم نے بدلہ لے لیا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو جنت عطا کرے، اور ہم نے آپ کا انتقام لے لیا ہے، اب میں آپ کے نقش قدم پہ چلوں گی اور آپ کا ایک ایک مقصد کو پورا کروں گی۔ دوسری طرف بمسی کہتا ہے کہ ہم نے ایک درخت لگایا تھا، اب تو بہت درخت ہو گئے ہیں، اور ترگت کہتے ہیں ہاں بھائی صحیح بات، اور بمسی کہتا ہے بھائی آج کے دن ہمیں جشن منانا چاہیے، ہماری یہ دو خوشخبری ہیں، ایک دوان کا بچہ پیدا ہوا اور دوسرا ویسلوس کو ہم نے ختم کر دیا ہے۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگتے ہیں۔ اتنی دیر میں بہو نجیب بچے کو لے کے آ جاتی ہے اور کہتی جدت کرتی ہے کہ بھائی اس کا نام آپ رکھیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل
بچے کو پکڑتا ہے، اس کے کان میں اذان دیتا ہے اور اس کا نام دوان رکھ دیتا ہے، تمہارا نام دوان ہے۔ اور اس طرف کہتا ہے اس بچے کا نام دوان ہے، آج سے اس بچے کو نام دوان سے بلایا جائے گا۔ اور دندار کو بچہ دیکھ کے کہتی ہے بھائی یہ اس کی اب نگرانی کریں گے، اور بچے کو وہ چومتا ہے دندار، اور اسی طرح وہ سارے خوشی کے مارے پاگل ہو جاتے ہیں اور تو رونے لگتا ہے۔ اور کہتا ہے دوان کی طرح، الجیار کی طرح ہم اپنے بچوں کو آزاد رکھیں گے۔ اس کے بعد ترگت اکیلا اپنے خیمے میں کھانا کھانے لگا، اور اتنی دیر میں آئیکس یاد آ جاتی ہے۔ کہتا ہے میری شہزادی آئیکس، میری شہزادی آئیکس۔ اتنے میں ارطغرل آ جاتا ہے اور ترگت کہتا ہے آپ وہیں بیٹھے، ہم ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھاتے ہیں۔ اور ارطغرل کہتا ہے میں جانتا ہوں ترگت تم ابھی بھی آئیکس کے لیے تڑپتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم ایک شادی کر لو، تمہیں شادی کی ضرورت ہے۔ اور ترگت کہتا ہے نہیں بھائی میں نے شادی نہیں کرنی، میرا مقصد تھا بس آپ کا ساتھ دینا۔ اور ارطغرل کہتا ہے نہیں ایک مرد کو عورت کی ضرورت ہے اور تمہیں شادی کرنی پڑے گی۔ اس طرح ترگت سوچنے لگتا ہے، لیکن کہتا ہے میرا دل صحرا کی طرح ہو گیا ہے۔ اور ترگت کہتا ہے ترگت اب اس صحرا میں درخت اگانے کا وقت ہے۔